دے رہا ہوں. بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا ہے، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے. یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، یہ تو بیداری سی ہے، تو اس میں بھی بیداری ہے لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری. یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو. ہشت بہشت 8 جنتیں، اس کا مطلب یہ 8 جنتیں. وہ 8 جنتیں اے جنتاں کدیاں نے وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی تعلیمات، ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے. اے تکو کے کر دے رہے. اس میں سے جو ایک جنت، ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین، یہ والی فوائد السالکین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر، جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے. انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کے اندر نا، پاک پتن. انہوں نے ملفوظات جمع کیے تھے، بھائی میں نہیں کار بنائے، اور یہ چھاپی بریلویوں نے. یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19. یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے. یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں گے، یہ والا سارا پورشن اس میں. یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا میں پہلے ٹیسٹ کراں گا. تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی. تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ. انہوں نے پڑھ دیتا، کہتے نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ. آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. اس نے اسی طرح کہا. خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا. پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا. اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ ہے فلاں کتاب کے اندر ہے، ہمارا تو عمل ہی نہیں ہے. کتابوں کے اندر جو بھی آ جائے، کتاب کے اندر جو بھی آ جائے، فرض کر یہ کہتا ہے عام طور پر یہ رٹ لگایا ہوا اس نے کہ وہ جو چشتی رسول اللہ، وہ جو اشرف علی رسول اللہ، کچھ بھی ہو کتاب کے اندر، کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، کسی نے بھی لکھ دیا. لیکن بات یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان یہ کلمہ پڑھاتا ہے؟ کسی عالم نے، کسی ولی نے کلمہ پڑھا رہا ہے کوئی چشتی رسول اللہ کا یا اشرف علی رسول اللہ کا جو بھی کلمہ ہو؟ کوئی مسلمان یہ کلمہ پڑھا رہا ہے؟ آپ لے کر آئے، ثابت تو کریں. تو ایسا تو نہیں ہے. واقع یعنی کتاب کا ایک عبارت الگ جگہ پر، لیکن حقیقت جو ہے حقیقت اس کے خلاف ہے. پھر کہتا ہے اس کا سوال جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کتاب سے وہ جملے نکال دیں، یعنی وہ عبارتیں نکال لیں. کیوں لگا رکھی ہیں؟ چھاپ کیوں رہے ہو؟ وہ عبارتیں نکالیں. یہ دیکھو کتاب میں یہ اصل چیزیں ایک ثبوت ہوتا ہے. کوئی بھی انسان وہ اپنا جو میٹیریل ہے اس سے کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جواب تو علماء نے دیا ہے. کوئی بندہ نہیں یہ کام کر رہا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور ذات کا کلمہ وہ ایڈ کر لے، ایسا تو کوئی نہیں کر رہا. پھر یہ جواب یوں دیتا ہے کہ اپنی کتابوں سے یہ باتیں نکال لیں. تو پھر ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جی خود بخاری کے حدیثوں کے اندر کئی سارے واقعات ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، جو صریح جو ہے الفاظ کے خلاف ہیں، جو صریح نظریات کے خلاف ہیں، جو غلط بنتے ہیں. اب نکالو آپ بخاری سی حدیث میں نکالو. کڑوا سوال آگے، بلکہ سارے کڑوے نے شاید تھوڑا نہیں زیادہ کڑوا ہے، بلکہ یہ زیادہ علمی طور پہ زیادہ کڑوا ہے، آپ کو لگے گا یقیناً، کیونکہ آپ کا سارا دعویٰ ہے بخاری مسلم کا. اس کو بھی ذرا ٹیسٹ کریں نا. پھر ہندوں کی چھوڑ دو، میں نہیں مانتا. جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ مثلا یہ جو شیعہ رافضی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا وہ جو غسل والا، اور حضرت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں جی ایک اس پہ مفتی ساق صاحب بھی غالباً اعتراض کرتے تھے کہ جنوں نہیں بھرے گی تو اللہ پاک اس میں نعوذ باللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا. اور حضرت عائشہ کے 9 سال کی عمر میں شادی والا، پہلی وہی پہ خودکشی نعوذ باللہ کرنے والی روایت. اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، وہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مانتے ہیں تو آپ تو مشرکین مکہ کی طرح نعوذ باللہ گستاخ رسول. اب جب ان واقعات کو سامنے رکھ کر مرزا موصوف پر گرفت کی جاتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ فوری صرف پیترا پر تبدیل کرنا ہے، کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا وہ حدیثیں صحیح ہے، باقی بخاری جو اپنی طرف سے لفظ لے کر آیا نا وہ صحیح نہیں ہے.
کیا مسلم شریف میں کوئی حدیث ضعیف بھی ہے؟ نہیں جی، بخاری اور مسلم کی جتنی متصل الاسناد مرفوع روایتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. البتہ بخاری مسلم میں چند ایک جو اقوال ہیں جو بغیر سند کے آئے ہوئے ہیں ان میں ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں. ان سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر کسی کے اوپر نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی. وہ بھائی ہیں تو بخاری کے اندر نا، ہیں تو بخاری کے اندر ہے، بخاری کے الفاظ تو ہیں تو نکالیں، وہ وہی الفاظ نکال دیں، وہ جو قول ہیں وہ جو اقوال ہیں وہ نکال دیں، حدیثیں تو رہنے دیں. اب یہ کام بھی کریں. ہماری کتابیں جو ہیں ان کے اوپر جو اعتراض ہے، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ کتابوں کے اندر جو اولیاء ہیں جو اللہ کے بزرگ ہیں انہوں نے یہ لکھوایا ہے. کتابیں تو بعد میں لکھی ہیں، کسی نے بھی ایڈ کر دیا ہوگا. ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے. پھر آپ کا سوال یہ بنتا ہے نا کہ ان جملوں کو، ان عبارتوں کو نکالے. ہمارا سوال بھی یہ بنتا ہے کہ بخاری و مسلم کے اندر یہ جو گستاخی پر مبنی اقوال ہے ان کو بھی نکالو. کوئی مت کر سکتا ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ کسی کتاب کے اندر کوئی جملہ آ جائے تو وہ یہ نہیں ظاہر کرتا ہو کہ ہمارا اس پر عمل ہے. جس طرح صحیح اقوال صحیح حدیثیں ہیں بخاری کے اندر مسلم کے اندر، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے. وہ بخاری کے مسلم کے اندر آنے سے ہمارے ایمان پر اور ہمارے عمل پر کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آتا. پھر مصعوف کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو حدیثیں نہیں ہے، صحیح حدیثیں جو ہے نا ان کو نہیں نکالا جائے گا. نہیں یہ تو غالباً بخاری میں نہیں ہے. بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے. ضعیف بخاری کیسے ضعیف ہے؟ بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہیں نا جی. کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے دو گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ کیا یہ کسی کا دعویٰ ہے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آپ کو تو پتہ ہے، شیخ زبیر صاحب سے بھی آپ ڈسکشن کرتے رہے. کیا جس طرح یہ دو گتوں کے درمیان قرآن محفوظ ہے، ہم کیا کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان، یہ بخاری پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے، یہ بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے. ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں. بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا. پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جی صحیح ہے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، قرآن مجید کے خلاف جو صحیح روایت ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ اگر قرآن کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہو تب اس کا کیا بنے گا؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حدیث کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب قرآن مجید کے اندر سورۃ صافات کے اندر آتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، اسماعیل علیہ السلام کی عمر اتنی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے، کام کار کرنے کے قابل ہو چکے تھے، یعنی لڑکپن کی عمر کو تھے. تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ قربانی کا حکم لاگو ہوا، یعنی ملاقات ہوئی. لیکن ادھر بخاری کے اندر جائیں تو بخاری کے اندر صحیح روایت ہے، بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث نمبر 3364 نمبر حدیث ہے کہ مکمل ایک واقعہ لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر جب گئے تھے تو واپس نہیں آئے تھے، پھر تب آئے تھے جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی بیوی گھر میں تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تب آئے تھے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی تھی. تو ادھر حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ درمیان میں کوئی ملاقات ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ثابت نہیں ہے. تو پھر قربانی والا یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ حدیث جب قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سچ ہے جو بخاری کے اندر آیا ہے. ہمارا تو اس پر عمل نہیں ہے. پھر مرزا صاحب پھر پیترا بدلتے ہیں. جب اس طرح کے نظریات مرزا صاحب کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور یہ مرزا صاحب کو یہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر یہی نظریہ ہے تو پھر قرآن مجید کے تو کئی سارے واقعہ وہ بھی غلط ہیں. میرے کو شاہ جی فرشتہ آ جائے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں آج تے دوڑتا بندہ نہ اڑتے آئے کا فرشتہ تو میں تو رسک نہیں لاں گا، میں پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھاں گا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں. پہلے آ جاندے سن لوگوں کو انبیاء تے میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا بھئی اللہ نے فرشتہ بھیجا. منو کیڑی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے یا میں جناب وہ بانج ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں، میں کہاں گا جی واہ سبحان اللہ. اگو آرگومنٹ کرتے ہیں، اگو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تنوں بھی اس ٹائم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کر دے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ عام آدمی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کرے کہ جی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری تو بیوی بانج ہے. عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانج میں سے نہیں اولاد دے سکتا. توڑا ہے عقیدہ کہ نہیں؟
بالکل عقیدہ. تو یہ ٹینشن ان کو کیوں ہوئی؟ سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی پھر کہتی ہیں کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. سورہ مریم میں آتا ہے بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی؟ تجھے تو فرشتے نے آ کے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے چاہیے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کے لیے نشانی ماننے والا ہے. الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے، اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بھئی تیرے پیچھے اللہ ہے، فرشتے ہیں بشارت دینے والے. قرآن کے بھی جو واقعات عقل کے خلاف ہیں یہ ان کو تختہ مشق بنائے. پھر اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، چاہے یہ عقل کے پیرائے پہ پورے نہیں اترتے، تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیوا مثالہ میں تحفہ اس مرزا صاحب کی سوچ کو اور اس کے فہم کو، اس کی فراست کو، اور اس سے بھی زیادہ تحفہ مرزا صاحب کو فالووروں کو جو اندھی تقلید کرتے ہوئے، باقیوں کو تو کہتے ہیں اندھی تقلید نہ کریں لیکن مرزا صاحب کے پیچھے اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں. یہ مرزا صاحب کی سوچ ہے. اور اللہ کے بندو یہ قرآن مجید کی صریح لفظ ہیں، قرآن مجید کے صحیح واقعات ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہے. ہم اپنی عقل کی کم مکلف ہو چکے ہیں. کوئی واقعہ اگر قرآن کا یا حدیث کا ہماری عقل کے خلاف آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ ہم عقل کے مطابق قرآن مجید کے واقعے کو چھوڑ دیں گے. یہ تو ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری سوچ نہیں ہے. ہم تو اپنے عقل کو قرآن اور حدیث کے تابع کرتے ہیں. حدیث کے اندر بھی یہ واقعہ اگر آ جائے جو قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ حدیث کے اندر واقع ہے لیکن ہماری عقل کے خلاف ہے، تو ہم اپنے عقل کو تو قرآن حدیث کے تابع کرتے ہیں لیکن حدیث کو چینج نہیں کرتے. کب ہم نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں اگر عقل کے خلاف ہے تو ان کو چھوڑ دیں گے؟ عقل کی تو بات ہی نہیں گئی. بات تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے صحیح الفاظ کے خلاف ہے، تب کیا کریں گے؟ اس کا جواب مرزا صاحب دو. لیکن اس کا جواب نہیں دیا. فوراً اس نے اپنے جو مقلد جو بیٹھے ہیں، اپنے جو اس کے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کو اس نے سامنے رکھنے کے لیے، ان کے اندر اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے اس نے پیترا تبدیل کر کے، الفاظ کچھ کے کچھ تبدیل کر کے اس نے قرآن پر ایسے ایسے جملے بولے جو جملے سراتن گستاخی پر مبنی ہیں. اس کا انداز ہی سراتن غلط ہے. پھر اوروں کی باتوں پر کہتے ہیں کہ انداز صحیح نہیں ہے، انداز گستاخانہ ہے. یہ جو قرآن مجید کے اس نے واقعات بیان کی یہ انداز گستاخانہ نہیں ہے. کس انداز میں قرآن مجید کے سراتن انبیاء کے، حضرت زکریا علیہ السلام کے، حضرت بی بی مریم کے، یہاں پر اس نے نام بھی یحییٰ کا لیا ہے. حالانکہ یحییٰ کو یہ تو خواب ہی نہیں ہے، یحییٰ نے یہ دعا ہی نہیں کی تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ دعا ہی نہیں کی تھی. یہ یحییٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ تو واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے. تو پھر یہ بات سمجھیں کہ اس طرح ایسے انداز کے ساتھ یہ واقعات بیان کرنا یہ خود مرزا صاحب کی گستاخی بنتی ہے. اللہ پاک مرزا کو سمجھ دے، عقل دے، یہ دین کو صحیح طریقے سے اور صحیح اصولوں کے مطابق سمجھ جائے.